الكريم سبحان اللہ. وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. سبحان اللہ. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. سبحان اللہ. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وبالوالدين إحسانا. آمنت بالله وصدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. سارے آقا محبت کے ساتھ پڑھ لیں. السلام علیک یا سید المرسلین وعلی آلک وأصحابک یا خاتم النبیین. اگر کسی کو یہ درود پاک یاد نہ ہو تو یاد کرنا چاہیے، کیونکہ یہ محفل ایصال ثواب ہے، اور ایصال ثواب ہمیں موت یاد دلاتا ہے. موت ہر بندے کو آنی ہے، اور جب ہم موت کے بعد قبر میں جاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کے فضل و کرم سے ہمارے آقا تاجدار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام جسم سمیت قبر میں جلوہ فرما ہوتے ہیں. سبحان اللہ. جسم سمیت. سبحان اللہ. تو اس لیے اگر ہمیں صلاۃ و سلام یاد ہوگا تو جب سرکار کی جلوہ نمائی قبر میں ہوگی تو ہم بے ساختہ پڑھیں گے الصلاۃ السلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. اور یہ بھی کوئی نہ سمجھے کہ یہ من گھڑت درود ہے، کیونکہ یہ دور پر فتن ہے، جہالت کا دور ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں یہ من گھڑت درود ہے. اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے خود جس درود پاک کے پڑھنے کا ایمان والوں کو حکم دیا ہے، کیونکہ اعمال کی مقبولیت کا انحصار عمل پر ہے، اور جناب بندہ عمل ان کا قبول ہوتا ہے جو مومن ہے. اور ایمان کیا ہے؟ مدینے والے آقا کی محبت کا نام ایمان. تو جناب بندہ میں آج یہ کر رہا ہوں کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو حکم دیا ہے یا ایھا الذین آمنوا صلو. یہاں الحمدللہ سٹیج پر علماء بھی تشریف فرما ہیں اور دیگر پڑھے لکھے لوگ بھی اس محفل میں جلوہ فرما ہوں گے. تو جناب اللہ نے فرمایا ایمان والو یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان والے ہو، صلو علیہ. قرآن پاک پڑھ رہا ہوں. سبحان اللہ. علیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر صلو. یہ صلو فعل امر ہے، اور فعل ہمیشہ کسی نہ کسی مصدر سے بنتا ہے. فعل کا کوئی نہ کوئی مشتق منہ ہوتا ہے. سبحان اللہ. صلو کا مشتق منہ کیا ہے؟ الصلاۃ. واہ واہ. اور دوسری بات فرمایا وَسَلِّمُوا، اور سلام بھیجو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر. اور سلام کی اللہ نے تاکید فرمائی تسلیما. صلو کی تاکید نہیں ہے، صلو علیہ تسلیتا نہیں فرمایا، سلموا تسلیما سلام کی تاکید فرمائی کہ درود تبھی قبول ہوگا جب اس میں سلام موجود ہو. سبحان اللہ. اگر سلام موجود نہیں ہے سبحان تو اللہ. قبول نہیں ہوگا. اس لیے حضرات محترم دیکھو نا، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے ہمارے آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کی کہ آقا اللہ نے صلاۃ و سلام کا حکم دیا ہے، ہم نے سلموا پر تو عمل کر لیا. تشہد میں ہم نے پڑھا السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کیف نصلی علیک فی الصلاۃ. آپ پر نماز میں سلو پہ کیسے عمل کریں، صلاۃ کیسے پڑھیں.
تو سرکار نے درود ابراہیمی سکھایا. کیوں؟ درود ابراہیمی میں سلام نہیں ہے، صرف صلاۃ ہے. کیونکہ صحابہ نے کہا نا سلام پہ عمل کر چکے ہیں، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ. تو پھر سرکار نے درود ابراہیمی سکھایا، اور درود ابراہیمی خاص ہے نماز کے لیے. اس کے بعد اگر کوئی درود پڑھو تو ایسا پڑھو جس میں صلو بھی ہو اور سلمو بھی ہو. بات یہ کہ بھائی جب ہم جنازہ پڑھتے ہیں تو جنازے میں بھی درود پڑھتے ہیں نا، ثنا کے بعد درود پڑھتے ہیں، تو وہاں پہ درود کو بڑھایا کیوں جا رہا ہے؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت وسلمت. پڑھتے ہو نا ایسے ہی؟ صلیت پھر ہمیں یاد کرنے کی کیا ضرورت ہے، مولوی کافی ہے جی. صلیت وسلمت پڑھتے ہیں نا، تو سلمتا کیوں پڑھتے ہیں؟ سلمو پر عمل ہو رہا ہے. درود قبول نہیں ہوگا جب تک کہ سلام نہ پڑھا جائے. سلام پڑھا جائے گا تو پھر درود قبول ہوتا ہے. اس لیے وہ درود پڑھو جس میں صلاۃ بھی اور سلام بھی. اللہ نے فرمایا مومنو میرے محبوب پر درود پڑھو، مگر صلاۃ بھی پڑھو اور سلام ضرور پڑھو. اس لیے ہم پڑھتے ہیں الصلاۃ، اب تو سارے پڑھ لیں، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. حضرات محترم، وہ لوگ خوش نصیب ہیں جیسے آج حاجی امداد صاحب نے اپنی والدہ ماجدہ مرحومہ مغفورہ کی روح پر فتوح کو ایصال ثواب کے لیے یہ محفل سجائی ہے، منائی ہے. اور جناب کوئی بھی نیکی کا کام کرو اس میں رضا صرف اللہ کی ہونی چاہیے، دکھاوا نہیں ہونا چاہیے، ریا نہیں ہونی چاہیے. اور جناب کوئی اور نظریہ نہ ہو، چلو میں محفل میں جاؤں گا، ایک شعر پڑھوں گا، کچھ پیسے مل جائیں گے، میں کچھ تقریر کروں گا، مجھے کچھ پیسے مل جائیں گے. بھائی پیسہ تو ملتا ہے، لازماً اللہ نے رزق دینا ہے، مگر یہ نہیں نیت کر کے یہ نہ جائے جس چیز پر مہر لگی ہے وہ خود بخود مل جائے گی. نیت یہ نہ ہو، ایسے وہ خود بھی ہوتا ہے، سبحان اللہ اس کا انعام ہے. اس لیے قیامت کے دن میدان حشر میں اللہ تعالیٰ نیتیں پوچھے گا. جی ایک عالم دین کو بلایا جائے گا، ہاں تو نے میرے لیے، رب فرمائے میں حدیث پاک عرض کر رہا ہوں، رب فرمائے گا تو نے میرے لیے کیا کیا تھا؟ وہ کہے گا مولا میں نے تیری خاطر لوگوں کو علم دین پڑھایا تھا، میں مدرس تھا، میں شیخ الحدیث تھا، میں شیخ التفسیر تھا، میں مبلغ تھا، میں مقرر تھا، میں لوگوں کو دین سکھاتا تھا. رب تعالیٰ فرمائے گا کذبتا، تو جھوٹ بول رہا ہے. تو نے اس لیے یہ سب کچھ کیا تھا کہ لوگ کہیں گے بڑا عالم ہے، بڑا فاضل ہے، بڑا مدرس ہے، بڑا محدث ہے، بڑا مفسر ہے، اور بڑا خطیب ہے، اور بڑا مقرر ہے. جو کچھ جس نیت سے تو نے یہ کام کیا تھا فقط یقان، لوگوں نے کہا تھا کہ یہ ایسا ہے، ایسا ہے، ایسا ہے. اب تیری وہ نیت جو تھی وہ ہو گئی، میرے لیے تو نے کچھ نہیں کیا. فَصُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ فَأُلْقِيَ فِي النَّارِ. اور میں اس کو منہ کے بل گھسیٹ. عالم جس کے دیدار سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، جس کے قرب سے بندے کو عزت اور عظمت ملتی ہے. میرے آقا فرماتے ہیں کہ جناب بندہ عالم جو ہوتا ہے نا، فقیہ واحد اشد علی العابد. فرمایا فقیہ واحد جو ہے، عالم جو ہے نا، وہ عابد پر بہت بڑی فضیلت رکھتا ہے، شیطان اس سے ڈرتا ہے. اور جناب عالم کو دیکھنا بھی عبادت ہے، لیکن نیت اگر صحیح اللہ کی رضا نہیں ہے اور دکھاوا ہے تو منہ کے بل گھسیٹ کر اسے جہنم میں پھینکا جائے گا. پھر دوسرے کا ذکر فرمایا، دوسرا ہے شہید. اب بتاؤ شہادت کا کتنا بڑا مرتبہ ہے، مگر اس کو بلایا جائے گا. ہاں تو نے کیا کیا؟ کہے گا یا اللہ میں تیرے دین کی بلندی کے لیے، اعلاء کلمۃ الحق کے لیے میں نے اپنی جان تیری بارگاہ میں قربان کر دی. فرمایا کذب کا، جھوٹ بول رہا ہے تو. تیری نیت یہ تھی کہ میں اگر مر گیا تو لوگ کہیں گے بڑا دلیر تھا، بڑا دیکھو ایسا شہید ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا. فقط یقال، وہ تیرے لیے کہا گیا. اگر میرے لیے کرتا تو آج تجھے میں عزت دیتا، عظمت دیتا، جزا دیتا، مگر تو نے لوگوں کو دکھانے کے لیے کیا تھا. صُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ وَأُلْقِيَ فِي النَّارِ. اسے بھی منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں پھینکا جائے گا. تیسرا بندہ پھر بلایا جائے گا، وہ ہے سخی. اب بتاؤ سخی کا مقام کتنا بلند ہے، کتنا بالا. یہ جو اپنی اماں جان کے لیے کر رہے ہیں یہ سخاوت ہے نا. جو بخیل ہو وہ خیرات نہیں کرتا ہو، کہتے یار کیا ملتا ہے خیرات کرنے میں، اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے. حقیقتاً تم کسی سرسری
सरसरी नजर रखने वाले मुल्ला से पूछो, वो कहते हैं इसका फायदा क्या होता है। जनाब बंदा इतना भी तुझे पता नहीं, पागल के सरकार ने फरमाया है और सदका तो तरुद्दुल बला, अरे खैरात करो बलाएं रद्द हो जाएगी। अगर आप माँ बाप के लिए करेंगे उनकी कब्रें जन्नत का बाप बन जाएंगी, उन्हें आलम बरज़ख में राहत मिलेगा, सुकून मिलेगा, क्योंकि ये सखी करता है, बखील नहीं कर सकता। तो जनाब अल्लाह के रास्ते में एक तो ये सखावत है माँ बाप के लिए खैरात करना, दूसरी ये है कि ये सब्र की दलील है कि बेनिया मेरी माँ जो मुझसे बहुत प्यार करती थी, जिसकी शफकत मुझ पर होती थी, मैं आता तो मुझे चूमती थी, मैं जाता तो मुझे दुआएं देती थी, उसकी दुआओं से मैं सलामत रहता था। माँ भी तुझने मुझसे ले ली, अब भी मैं तेरी बात करूँ। और मैं ये बेसब्रे हैं। सब्र क्या है? मौत आ गई, चाहे वालिद को आई, वालदा को आई, बेटे को आ गई, किसी अजीज को मौत आ गई, मौत आने के बाद हम लोग क्या करते हैं? गुस्ल कराते हैं, कफन पहनाते हैं, जनाजा आगे रख के फिर भी कहते हैं अल्लाह अकबर, कहते हैं या नहीं कहते? इसको सब्र कहते हैं। ये सब्र है कि अल्लाह की बारगाह में शिकायत करना सब्र नहीं है, बेसब्री है। बंदा कर क्या सकता है अल्लाह का? अल्लाह तो कादिर मुतलक है, और ये कह दे कि अल्लाह अकबर, मौला तू कादिर है, तू मालिक है, तूने मौत दी, तूने ये सब कुछ किया है, फिर भी हम तेरी बड़ाई का जिक्र कर रहे हैं। तो जनाब बंदा आप देखो ना, जिसके लिए तुम अल्लाह अकबर कह दोगे तो उसकी कब्र पर या उसके जनाजे पर जितनी रहमत नाज़िल होगी, उसकी बख्शिश होगी, उसकी कब्र जन्नत का बाग बनेगी। और मैं अल्लाह अकबर कहने वाले, सब्र करने वाले, खाली मैं तुझे भी नहीं छोड़ूंगा। मौला क्या होगा? और मैं तूने सब्र किया है ना, इस सब्र की जदा ये सब्र है। जनाजा पढ़ा सब्र है, इसाले सवाब किया सब्र है, जनाब कुलखानी की सब्र है, 40वां किया सब्र है। और मैं सब्र करने वाले, जन्नत में मैंने तेरे लिए घर बनवा दिया है, और उस घर का नाम रखा है बैतुर रिज़ा। ये मेरी रज़ा पर राज़ी रहा था, इसलिए इसका घर। अब ईमान से बताओ, अल्लाह ताला ने जन्नत में घर बनवा दिया, तो उस घर में किसी और को बसाएगा? आप खुद फैसला करें। ये दुनिया की हुकूमत थोड़ी है कि भैया अगर मियां नवाब शरीफ बनवाए किसी के लिए घर, और इमरान साहब आ जाए तो वो किसी और को दे दे। इमरान साहब बनाए घर और उनके बाद कोई और आए तो वो उसको दे दे। ये नहीं, अल्लाह ताला जिसके लिए घर बनवाता है देता भी उसी को है। तो सब्र करने वाले, अगर घर तेरे लिए जन्नत में बन गया है तो अल्लाह के करम से अल्लाह तेरे ईमान की हिफाजत भी फरमाएगा। जब तुझे मौत आएगी, खात्मा ईमान पे होगा, उठेगा तो जन्नत में जाके अपना घर बसाएगा। बताओ, ये खैरात करना, ये सखावत करना, ये कितनी मुफीद चीज है। तो खैर बहरहाल हज़रात मोहतरम, मैं आज कर रहा हूँ कि आज हम इकट्ठे हुए ना, हमारे इंतहाई मोहतरम हाजी इकबाल साहब की वालदा मालदा मरहूमा मकबूरा की दुआएं मग़फ़िरत के लिए, इसाले सवाब के लिए। तो क्योंकि दुआएं क्यों मांगते हैं? अब अल्लाह करे बंदा शायर बने ना, तो उसके पास इल्म दीन भी होना चाहिए। हमारे आका फरमाते हैं मल मय्यतु फी कब्रिही इल्ला शिबल गरीक़िल मुतगब्बिस यंतज़िरु दावतन तलहक़ुहु मिन अबिन औ उमिन औ वलदिन औ सदीक़िन सिक़तिन इन्नल्लाह तआला लयुदखिलु मिन दुआए अहलिल अर्द फिल क़ुबूर अमसालल जिबाल। सरकार फरमाते हैं जब कोई मय्यत सहीउल अक़ीदा, मय्यत सहीउल अक़ीदा, क्यों? मरने के बाद कब्र में सिर्फ अक़ीदा पूछा जाता है, सिर्फ अक़ीदा पूछा जाता है। मेरे भाइयों, ये बातें गौर करें। अल्लाह की कसम, मैं कुरान और हदीस का दामन थाम के बता रहा हूँ, आपसे मोहब्बत और प्यार है इसलिए बता रहा हूँ। किसी मुल्ला के बरगलाने में ना आ जाना कि तुम्हारा अमल जो है वो दूसरे को क्या फायदा देता है। पागलाने मन को मिल्लत, अगर हमारा अमल फायदा नहीं देता तो जनाजा क्यों पढ़ती हो? जनाजा फर्ज किफाया है या नहीं है? भाई जनाजा हमने पढ़ा, अब गौर करो, जनाजा हमने पढ़ा, अगर मैयत को फायदा नहीं पहुंचता तो फिर फर्ज किफाया क्यों है? किफाया तो इसलिए है ना कि मौत आ गई लाहौर में, अब अमेरिका से तो बंदा जनाजा पढ़ने के लिए नहीं आ सकता ना, तो इसलिए फर्ज किफाया मियां, अगर चंद पढ़ेंगे या एक पढ़ेगा सबकी तरफ से जनाजा हो जाएगा। जनाजा फर्ज किफाया है तो फर्ज ना,
اللہ نے یہ فرض کیوں کیا؟ فرمایا میرے محبوب چاہتے یہ ہیں کہ میرا ہر امتی جو مجھے ماننے والا ہے یا اللہ وہ جہنم میں نہ جائے اسے جنت میں بھیجنا، وہ جہنم میں نہ جائے اسے جنت میں بھیجنا۔ اس لیے میں نے کہا پیارے جنازہ تم سکھا دو، یہ تیری سکھائی ہوئی دعا جنازے میں پڑھیں گے، دعا پڑھنا ان کا کام ہوگا، ان کی بخشش کر کے قبر میں بھیجنا پھر میرا کام ہوگا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ بس ایک دو باتیں آپ ذرا غور سے سن لیں، میں اس کے متعلق ہی گفتگو کر رہا ہوں۔ تو جناب بندہ اب جنازے میں آپ دیکھیں بھئی جو دعا ہم جنازے میں پڑھتے ہیں یہ دعا ہمیں کس نے سکھائی ہے؟ کسی مولوی صاحب نے سکھائی ہے؟ یہ دعا ہمیں مدینے والے آقا نے سکھائی ہے، اللہ نے حکم دیا ہے کہ سکھاؤ دعا۔ اب جنازے میں کیا دعا پڑھی جا رہی ہے؟ وہ موت تیری عظمت کو سلام، اللہ کی قسم مرنے والا اگر سید العقیدہ ہے، اگر مومن ہے تو پوچھو آقا سے فرمایا توفۃ المومن الموت، اور مومن سید العقیدہ مومن موت تیرے لیے تحفہ ہے۔ موت کیا ہے؟ تحفہ۔ کیوں؟ موت ایک کو آئی، مرد کو آئی یا عورت کو آئی۔ اب یہ مائی صاحبہ مرحومہ مقبورہ اگر سید العقیدہ نہ ہوتی تو ان کا بیٹا یہ محفل مناتا، وہ تو کہتا نہیں فائدہ ہی کوئی نہیں جی، یہ آئیں گے نعتیں پڑھیں گے، یہ کریں گے وہ کریں گے۔ حضرات محترم غور کیجئے، یہ سید العقیدہ ہیں اور کیوں ہیں؟ اماں کے دودھ کا اثر ہے۔ اماں نے دودھ پلایا، سرکار کی محبت میں پلایا، اپنی گود میں پالا، سرکار کی محبت کے ساتھ پالا۔ جب سرکار کی محبت والا دودھ بیٹے کے اندر گیا تو اس میں بھی عشق رسول کا نور پیدا ہو گیا، محبت رسول کا نور پیدا ہو گیا۔ اور یہ فیض ہے ماں باپ کا۔ اگر ماں باپ سید العقیدہ ہیں اولاد پر بھی جناب کرم ہوتا ہے، اثر ہوتا ہے۔ اگر ماں ہو نا عظمت والی، اگر ماں ہو تمام جنتی بیویوں کی سردار، تو بیٹا بھی یا حسن پیدا ہوتا ہے یا حسین پیدا ہوتا ہے۔ اور میں آج یہ کر رہا ہوں کہ جناب یہ والدین کا فیض ہے، ان کا عقیدہ صحیح ہے، اس لیے انہوں نے سلیم صاحب کو بھی بلا لیا، علامہ جامی صاحب کو بھی بلا لیا، جناب بندر ناتھ خانوں کو بھی بلا لیا اور مجھے بھی بلا لیا کہ یہ عظمت محبوب کی باتیں سنائیں گے، اور اللہ کرے گا تو میری اماں کی قبر پہ رحمت نازل۔ آج یہ کر رہا تھا، موت ایک کو آئی، ان کی اماں جان کی موت، جنازہ پڑھنے ہم آ گئے، ٹھیک ہے نا؟ اب جنازے میں جو دعا ہم پڑھتے ہیں یہ کس نے سکھائی ہے؟ مدینے والے آقا علیہ السلام نے سکھائی ہے۔ دعا کیا ہے جنازے میں پڑھنے والی؟ اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انسانا۔ یہی دعا پڑھتے ہو نا بھائی؟ اگر میں غلط پڑھ رہا ہوں تو بندہ کھڑا ہو کے مجھے سمجھا دے بے شک۔ یہی دعا پڑھتے ہو نا جنازے میں؟ اللہم اغفر لحینا، نا بھی ضرور ہے، نا، ٹھیک ہے نا؟ نا ضمیر جمع متکلم مال غیر، کیا کہہ رہا ہے؟ اے میرے اللہ اغفر بخش تو لحینا، ہم جو یا رسول اللہ کہنے والے ہیں، ہم جو صلاۃ و سلام پڑھنے والے ہیں، ہم جو میلاد منانے والے ہیں، ہم جو اولیاء کا دامن تھامنے والے ہیں، ہم جو داتا سرکار کے پروانے ہیں، ہم جو 11ویں منانے والے ہیں، یا اللہ اور جو غریب نواز کے دامن کو تھامنے والے ہیں، مولا کریم تو کرم فرما ہم میں سے۔ اب کرو، سامنے پر ہے جنازہ، موت آئی ہے ایک کو، دعا مانگ رہے ہیں ہم میں سے کتنے زندہ ہیں ان کو بخش دے۔ واہ موت، تو ہمارا بیڑا بھی پار کرا دیا۔ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ ہم نے کہا اللہم اغفر لحینا، یہ نہیں ہے کہ اللہم اغفر لحی و میت و شاہد و غائب، نہ، حینا ہم میں سے، ہم جو سید العقیدہ ہیں، ہم جو یا رسول اللہ کہتے ہیں، ہم جو صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں، ہم جو میلاد مناتے ہیں، ہم جو اولیاء کے دامن کو تھامتے ہیں، ہم میں سے جتنے زندہ ہیں ان کو بخش۔ رب نے میں اگر سب کے لیے دعا تو نے مانگی، تیرا بیڑا بھی غرق کروں گا۔ ارے میں نے جنازہ بنایا ہے بخشنے کے لیے،
کسی بد عقیدہ کا جنازہ نہ پڑھنا۔ قرآن سچی کتاب ہے یا نہیں؟ جو مانتے ہیں وہ بولے، باقی جب تک سارے نہیں کہیں گے میں آگے قرآن۔ اب دیکھو نا، حضرت سلیم صاحب فرما رہے تھے کہ میں تم سے ہاتھ کھڑے نہیں کراتا، ٹھیک ہے نا بھائی؟ اگر ہاتھ کھڑے کراؤ بھی تو آپ کا ہم پہ احسان ہوگا، ہم پہ احسان ہوگا۔ کیوں؟ تم کہو گے نا بھائی نعرہ تکبیر کہو، جواب دو تو ایک ہاتھ کھڑا، نعرہ رسالت پر دونوں ہاتھ کھڑے، تو ہم نے بھائی یہ تو نہیں نا کہ جب میں نواز شریف کا نام لوں تو ایک ہاتھ کھڑا کرنا، جب میں عمران کا نام لوں تو 2 ہاتھ کھڑے کرنا، اور جب میں جناب زرداری کا نام لوں تو 3 ہاتھ کھڑے کرنا۔ یہ تو نہیں کہہ رہے نا، کہتے ہیں اللہ اکبر پہ ایک ہاتھ، یا رسول اللہ پر دونوں ہاتھ، یہی کہہ رہے ہیں۔ قیامت کا دن ہوگا، حشر کا میدان ہوگا، الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ سبحان اللہ۔ دعا قادر مطلق، تیری عظمت کو کرو تو سلام۔ اللہ کی قسم، ہم نے آج ان ہاتھوں سے جو کچھ کیا ہے، کل ہم بھول جاتے ہیں یا نہیں بھولتے کیا کیا تھا؟ اور یہ ہاتھ جو کچھ زندگی میں ان ہاتھوں کے ساتھ کیا ہے، جو کچھ، ان کو سارا یاد ہے، ان ہاتھوں کو، ان پاؤں کو سارا یاد۔ کیوں؟ بما کانو، ما کلمہ موصول ہے جو عموم پہ دلالت کرتا ہے، فرمایا پوری زندگی جو کچھ تم نے ہاتھوں اور پاؤں سے کیا ہے، قیامت کے دن تمہارے ہاتھ میرے ساتھ، اللہ فرما رہا ہے، میرے ساتھ بولیں گے، تمہارے پاؤں گواہیاں دیں گے، بما کانوا یکسبون۔ پوری زندگی میں جو کچھ تم نے کیا ہے، تمہارے ہاتھوں کو بھی یاد ہے، تمہارے پاؤں کو بھی یاد ہے۔ جو ہمارے ہاتھوں اور پاؤں کو اتنا علم دے سکتا ہے، تو بتاؤ جن کی خاطر کائنات بنی ان کا ترازو لے کے پھر رہا ہے کہ نہیں دیوار کے پیچھے کا علم نہیں، اتنا علم نہیں، فلاں نہیں ہے۔ او پاگلان ملک و ملت، اللہ نے اللہ کی قسم دنیا بنائی ہے مدینے والے کے لیے، اور آخرت بنائی ہے مدینے والے کے لیے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں بھائی یہ بتاؤ، ہمارا اللہ عالم الغیب ہے یا نہیں؟ اللہ کی بات کر رہا ہوں، عالم الغیب ہے یا نہیں؟ سارے بولو نا، کچھ سمجھ جو آئے، یہ رسم سمجھ کے نہ آئے کرو، اس لیے آئے کرو یار ہم دعا بھی کریں گے اور کوئی نہ کوئی بات بھی سمجھیں گے، ٹھیک ہے؟ اللہ عالم الغیب ہے، جو کچھ ہم نے کیا اللہ کے علم میں ہے، جو کچھ کر رہے ہیں اللہ کے علم میں ہے، جو کچھ کریں گے اللہ کے علم میں ہے۔ اب موت کے بعد جب ہم قبر میں گئے تو اللہ کو نہیں پتا کہ یہ میت کیا، اس کا عقیدہ کیا ہے، اس کا ایمان کیا ہے، اس کا عمل کیا ہے، اللہ کے علم میں سب کچھ ہے یا نہیں ہے؟ تو پھر سوال کرانے کا کیا حکمت ہے؟ کیا بات، قبر میں سوالات ہو رہے ہیں نا، مطلب وہ کمادین و کما کنت تقول فی ھذا الرجل، اور ان تینوں سوالوں میں جو اصل سوال ہے، اصل وہ صرف آخری ہے، ما کنت تقول فی ھذا الرجل، یہ مرد جو تیرے سامنے جلوہ فرمائے، یہ مرد، یہ مرد جو تیرے سامنے جلوہ فرمائے، ان کے بارے کیا کہتا تھا؟ ان کے بارے تو کیا کہتا تھا، یہ نہیں کہ کیا کہتا ہے نا، ما تقول نہیں ہے، ما کنت تقول ہے، ماضی استمرار، کیا کہتا تھا؟ اچھا ایمان سے بتاؤ، اب میت نے جو جواب دینا ہے، قبر والے نے جو جواب دینا ہے، وہ اللہ کے علم میں پہلے ہے یا نہیں ہے؟ بتاؤ، اللہ کے علم میں ہے نا؟ یا اللہ جب تیرے علم میں ہے، یقیناً ہے، تیری قسم تیرے علم میں ہے، پھر پوچھنے کی حکمت کیا؟ کیا بات، ہمارے آقا کچھ پوچھے نا تو ملا چھلانگ لگا کے کہتا ہے علم ہوتا تو پوچھتے کیوں؟ اے بھائی آپ پاگلانے ملک کو ملت، اللہ نے جس ہستی کو اپنے علم کا مظہر بنا کے بھیجا ہے تو ان کے لیے یہ بکواس کرتا ہے کہ اللہ کے علم میں ہوتا، کہ رسول اللہ کے علم میں ہوتا، سب کچھ رب سے پوچھو، رب نے انہیں سارے علوم نواز دیے، عالم ما کان و ما یکون بنا کے بھیجا ہے، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اور میں جو کچھ آپ کے علم میں نہیں تھا، میں اللہ نے وہ بھی محبوب آپ کو عطا کیا۔ تو کیوں کہتا ہے کہ یہ علم میں ہے وہ علم میں نہیں ہے؟ تو جناب غور کیجئے، اللہ ہے عالم الغیب، بے نیاز، ذرا یہ تو بتا دینا
کہ یہ سوالات کی حکمت کیا ہے. واہ اور اللہ تو اللہ ہے نا. سبحان اللہ. اب یہ فرشتے جو قبر میں پوچھنے آتے ہیں نا، ان کو کہتے ہیں منکر نکیر. اگر دونوں کا اکٹھا نام لینا تو لکیرین، ٹھیک ہے نا. اب یہ لکیرین جب سوال کرتے ہیں اور قبر والا جواب دے لیتا ہے تو پھر یہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں قد کنا نعلم انک تقول ھذا، ہم جانتے تھے کہ تو یہی جواب دے گا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اب اللہ بھی، اب اندازہ لگائے بھی، اللہ بھی عالم الغیب ہے. فرشتوں کو بھی بتا دیا کہ یہ فلاں جواب دے گا. بے نیاز پوچھنے کی حکمت، تو جزا دے دیتا، رزلٹ دے دیتا. اتنا ٹھیک ہے، کامیاب ہے ناکام ہے جو کچھ، پوچھنے کی حکمت کیا ہے؟ میں یہی حکمت ہے، دنیا میں رہو میرے محبوب کا ذکر کرو، قبر میں آؤ تو محبوب کا ذکر کرو. ذکر سنانا تمہارا کام ہے اور قبر کو جنت کا باغ بنانا میرا کام. آپ اندازہ لگائیں حضرات محترم، قبر میں بھی میرے نبی کے چرچے ہیں، چرچے. اب دیکھو نا، جو کہتے ہیں میلاد کہاں لکھا ہے، اذانوں سے پہلے صلاۃ سلام کیوں پڑھتے ہو، یہ فلاں کیوں کرتے ہو، یہ کیوں کرتے ہو، کہاں لکھا ہے؟ بھائی یہ اس دن جب مر کے جائیں گے نا قبر میں، فرشتے پوچھیں ہمارے آقا قبر میں ہوں گے. جسم سمیت، کیونکہ ہاذا اس میں اشارہ ہے اور اشارہ ہمیشہ اس شے کی طرف کیا جاتا ہے جو محفوظ بھی ہو اور مبصر بھی ہو، جس کو آپ چھو سکے اور آنکھیں دیکھ سکیں. سرکار جسم سمیت ہر قبر میں، کروڑوں آدمی بیک وقت اپنی قبروں میں دفن ہو جائیں، ہر قبر میں میرا نبی جسم سمیت جلوہ فرما. اللہ نے ان کو یہ عزت و عظمت عطا فرمائی ہے. اگر محبوب ہر جگہ نہ ہوتے تو نمازی کیوں کہتا السلام علیکہ ایھا النبی، علیکہ 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 علیکہ. کہاں کس کو کہا جاتا ہے؟ یہ نہیں کہتا کہ السلام علی النبی، نبی پہ سلام، نہ السلام علیکہ سونے تو آڈو کے سلام. ٹھیک ہے نا جی، آپ کا سلام سامنے جلوہ فرما ہے تو جناب بندہ. اور پھر جس کی آنکھ نے محبوب کو دیکھا اور پہچان لیا نا، جہنم اس پہ حرام ہو جائے. بخاری شریف اٹھا کے دیکھیں، ہمارے آقا میں لا تمس النار مسلم الرعانی اور عام الرعانی. جس مومن نے میرا دیدار کیا یا میرا دیدار کرنے والے کا دیدار کیا، لا تمس النار، جہنم اس کو چھو بھی نہیں سکتی. جہنم میں جانا تو درکنار. اب دیکھو تو سورج چوتھے آسمان میں چمک رہا ہے، اس کی گرمی ہمیں چھو جاتی ہے نا، لیکن جناب میں جہنم چھو بھی نہیں سکے گی. جس نے مجھے دیکھا، میرے دیکھنے والوں کو دیکھا، اگر جہنم حرام ہو گئی تو یہ مشکل کشا ہوئے یا نہ ہوئے؟ جی سرکار تو ہیں ہی مشکل کشا، ان کے دیکھنے والے بھی مشکل کشا ہو. بابا ہمیں تو پیر بھی وہی ملے ہیں جو سرکار کا دیدار کرتے. دیدار نہ ہوتا تو گولڈے کے تاجدار جو بیٹھے ہیں گولڈا شریف میں کہہ رہے ہیں نا، لہو مکتی مخطط برد یمن، بھامری جھلک دکھاؤ سجن، وہ مٹھیاں دالی علاؤ مٹھن جو ہمراہ وادی سن کر. ذرا ایک دفعہ تو پھر چادر جو یمنی چادر ہے نا، یمنی چادر، برد یمن، برد چادر کو کہتے ہیں. قصیدہ بردہ شریف ہے نا، تو امام بصیری کو بھی نارے آقا نے چادر عطا فرمائی تھی، اس لیے اس کا نام رکھا گیا قصیدہ بردہ. اور ہمارے گولڈے کے تاجدار کو دیدار ہوا تو سرکار نے وہ چادر یمنی اپنے اوپر لی ہوئی تھی، اس لیے کہتے ہیں لہو مکتی مخطط. مخطط کہتے ہیں جس پہ خط کھینچے ہوئے، دھاری دار، دھاری دار. ٹھیک ہے، برد چادر، یمنی چادر، دھاری دار چادر. ذرا ہٹاؤ اور ایک دفعہ تو پھر مجھے اپنا دیدار کراؤ. جناب بندہ ہم تو بابا پیر بھی وہ رکھتے ہیں جن کو نبی پاک کا دیدار، اور پتہ سرکار میں جن کو میرا دیدار ہوا ان کا دیدار کر لو جہنم حرام. اب اللہ جی بتاؤ پھر مشکل کشا ہوئے یا نہ ہوئے؟ بے شک، بے شک، بے شک. تو خیر بہرحال میں آج یہ کر رہا ہوں حضرات محترم، ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہر قبر میں جلوہ فرما ہوتے ہیں کرم فرمانے کے لیے. اور جس قبر والے نے دیکھتے ہی شروع کر دیا نا، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، دیدار ہوا جہنم حرام. صلاۃ والسلام پڑھانا
تو نکیر نے کہا، فرشتوں نے، ہم نے کہا تجھ سے پوچھے کیا بھائی؟ اس سے کیا پوچھیں؟ جو پوچھنا تھا یہ پہلی صلاۃ والسلام پڑھتا۔ اس لیے بھائی اللہ نے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھنے کا حکم دیا ہے، مگر ایمان والوں جو کہنا یہ نہیں پڑھنا، سمجھ جاؤ یہ ایمان والا نہیں ہے، اور جو پڑھ رہا ہے اور کہہ رہا ہے پڑھو وہ ایمان والا ہے۔ اس لیے ہمیں پڑھنا چاہیے۔ اور جناب ہر میت جو ہے نا، میں عرض کر رہا تھا کہ قبر میں دعاؤں کی انتظار کرتا ہے۔ ہمارے آقا نے فرمایا نا کہ ینتظر دعوتاً، دعا کی انتظار کرتا ہے میت، دعا کی انتظار کرتا ہے۔ ینتظر دعوتاً تلحقہ من اب او ام او ولد او صدیق ثقۃ، اس کا والد اس کے لیے دعا مانگے، والدہ، کیونکہ ہوتا ہے نا والدین زندہ ہوتے ہیں، اولاد چلی جاتی ہے قبر میں، فرمایا والد دعا مانگے، والدہ دعا مانگے، اولاد دعا مانگے یا احباب دعا مانگے، تلحقہ، یہ دعا قبر میں اس کے پاس پہنچتی ہے۔ اور جب تمہاری دعائیں اس کے پاس پہنچتی ہیں تو پھر ان کا اثر کیا ہوتا ہے؟ ان اللہ تعالی لا یدخل من دعاء اہل الارض فی القبور امثال الجبال، اللہ تمہیں نہیں دیکھتا کہ دعا کرنے والوں تم کون ہو، نہ تمہارا رنگ دیکھتا ہے، نہ روپ دیکھتا ہے، نہ نسب دیکھتا ہے، نہ نسل دیکھتا ہے، یہ نہیں دیکھتا کہ تم کون ہو، یہ دیکھتا ہے کہ ہو کس کے۔ سب کا معبود کی نسبت کا رب فرماتا ہے دعا تم کرتے ہو، میں اس کی قبر میں رحمتوں کے پہاڑ داخل کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، رحمتوں کے پہاڑ داخل۔ وہ اماں کتنے خوش ہوگی جس کی اولاد ان کے لیے دعائیں کرا رہی ہے، ایصال ثواب کرا رہی ہے۔ جی تو جناب فرمایا کہ وہ قبر میں اللہ ان کے لیے رحمتوں کے پہاڑ داخل کرتا ہے۔ اب ایمان سے بتاؤ، جہاں رحمت ہوگی وہاں زحمت بھی ہوگی۔ اجتماع ذہن تو ماحول ہے بھائی، اگر ٹھنڈ آ گئی تو گرمی چلی گئی، گرمی آ گئی تو ٹھنڈ چلی گئی، دن ہو گیا تو رات نہیں رہی، رات ہو گیا تو دن نہیں، پانی ہے تو خشکی نہیں، خشکی ہے تو پانی نہیں ہے، اجتماع ذہن محال ہے، محال محال۔ تو جناب بندہ جہاں رحمت آ گئی وہاں زحمت نہیں ہوتی۔ بے شک اگر تم اپنوں کے ساتھ بھلائی کرنا چاہتے ہو تو دعائیں مانگا کرو۔ اور آپ دیکھیں ہم نماز پڑھتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں نا ربنا اغفر لی والدیا وللمؤمنین، اس لیے اولاد وہ چنگی جو اماں ابا کے جانے کے بعد نماز بھی 5 گانا پڑھتی رہے تاکہ ان کے لیے دعائیں کرتے رہے، جھوٹ نہ بولے، سچ بولے، نمازیں پڑھے، نمازوں کو چھوڑے نہ، قرآن کی تلاوت کرے۔ اولاد جو نیکی کا عمل کرتے اس کا ثواب جیسے اس کو ملتا ہے، اماں ابا کو بھی وہی۔ یہ صدقہ جاریہ آپ دیکھیں ہے نا کہ من قرأ القرآن وعمل بما فیہ البس تاجا یعمل اللہ یوم القیامت ذوہ احسن من ذوء الشمس۔ فرمایا کہ ان کے اولاد نے قرآن پڑھا اور قرآن کے حقائق کو جانا اور اس پہ عمل کیا تو اللہ قیامت کے دن اس کے ماں باپ کے سروں پہ تاج رکھے۔ قرآن پڑھا بیٹے نے، قرآن پڑھا بیٹی نے، تاج اماں کو بھی پہنایا گیا، تاج ابا کو بھی پہنایا گیا۔ مولا اس نے تو محنت کی، ان کو کیوں؟ میں یہ بھیج دینا تو وہ پڑھتے کیسے؟ ان کو بھیجنے کا ثواب ہے، ان کو بھیجنے کا ثواب۔ تو یار اگر بھیجنے سے اتنا کرم ہوتا ہے تو خود پڑھنے سے کتنا کرم ہوگا۔ اس لیے فرمایا ان کا تاج بھی ایسا ہوگا، اگر اس دن سورج بھی سامنے آ جائے سورج شرما جائے گا۔ ٹھیک ہے، عمل اولاد کا ہے، جزا ماں باپ کو بھی مل رہی ہے۔ اور سرکار ماتے جن کے صدقے ماں باپ کو یہ جزا مل رہی ہے ان کا اپنا مقام کیا ہوگا۔ حضرات محترم، کیونکہ میں لمبی گفتگو نہیں کرنا چاہتا ورنہ ابھی میں ہوں تمہید میں، تقریر شروع کر دوں نا، اور تقریر بھی ایک کروں گا۔ یہ نہیں ہوگا کہ میں نے اب یہ ختم کر لیا دوسری تقریر تھوڑی سی وہ بھی چھوڑ، نہیں جناب بندہ، میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ والدین اگر دنیا میں ہے ہمارے لیے پھر بھی بہت بڑا سرمایہ ہے، اگر قبر میں چلے جائیں پھر بھی سرمایہ ہے۔ اب دیکھو نا دنیا میں تھے، سلیم صاحب فرما رہے تھے کہ یار ان کا دیدار کرو، اماں ابا کا دیدار کرو، حج کا ثواب، ابا کا دیدار کرو، مگر ابا بھی صحیح العقیدہ اور دیدار کرنے والی اولاد بھی صحیح العقیدہ ہو۔ بد عقیدوں کو کچھ نہیں ملتا، بد عقیدوں کو کچھ نہیں ملتا۔
اس لیے تو قبر میں جانے کے بعد صرف مدینے والا ہی پوچھا جاتا ہے، کچھ نہیں پوچھا جاتا۔ نماز، روزہ، حج، زکات، سارے اعمال کا حساب قیامت کے بعد حشر میں ہوگا۔ قبر میں صرف محمد پاک کی عظمت کا سوال ہوگا، ان کی شان و شوکت کا سوال ہوگا۔ تو بھائی اگر اماں ابا صحیح العقیدہ ہے، اولاد صحیح العقیدہ ہے، دنیا میں بیٹھے ہیں، تم آؤ عزت کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، تواضع کے ساتھ، ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ دیدار کرو۔ یہ نہیں کہ گھور کے دیکھو، دیدار تو پھر بھی ہو گیا، مگر گھور کے دیکھنا دیدار نہیں ہوگا۔ اب دیکھو نا جو زیارت کر رہے ہیں گنبد خضرا کی، وہ بھی دیکھ رہے ہیں نا جی، اور جو روک رہا ہے آپ ادھر کیوں دیکھتے ہو، نظر تو اس کی بھی پڑی، لیکن اس جو نظر پڑی ہے وہ لعنت دلانے والی ہے، اور تیری جو نظر پڑی ہے یہ بیڑا پار کرانے والی ہے، یہ رحمت والی نظر ہے۔ اس لیے جناب بندہ صرف دیکھنے کو نہیں، اماں ابا کا احترام ہو، ان کی عزت افزائی ہو، ان سے تواضع ہو، ان سے انکساری ہو، پھر دیکھ ان کا چہرہ ایک حج کا ثواب۔ اور حج کی جزا کیا ہوتی ہے؟ سارے گناہ معاف۔ میں تفصیل میں نہیں جاتا ورنہ بہت بڑی بات لمبی ہو جائے گی۔ حج کی جزا ہے سارے گناہ معاف۔ واہ اماں ابا تمہاری عظمت کو کروڑوں سلام، تمہارا ایک دفعہ دیکھنا بھی میرے سارے گناہ ختم کر جاتا ہے، ایک دفعہ۔ اب وہ چلے گئے، موت آ گئی، قبروں میں چلے گئے، اب تو بے فائدہ ہو گئے نا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ سرکار فرماتے ہیں من زارا قبر ابویہ یوم الجمعۃ او احدہما غفر لہ وکتب برًا۔ حدیث پاک ہے، دیکھنا کوئی چاہے گا تو فقیر دکھا دے گا، یہ نہیں میں کہتا کہ او ادھر آنا نا ادھر آنا جی، اور میں دکھا دوں گا حدیث۔ دیکھو نا سرکار مانے ہیں کہ جمعہ کے دن جو بندہ بنیت زیارت من زارا قبر ابویہ، والدین کی قبروں کی زیارت کی نیت سے جمعہ کے دن جائیں، یا دونوں کی قبریں بھی نہیں بنی، او احدہما ان دونوں میں سے ایک کی قبر ہے، اس کی زیارت کے لیے چلا جائے، غفر لہ اللہ اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے، وکتب برًا اور اس کو نیکوں میں لکھ دیتا ہے۔ بتاؤ موت کے بعد بھی اماں ابا فائد رساں ہوئے یا نہ ہوئے، مفید ہوئے یا نہ ہوئے؟ یہ نہ سمجھو اب ان کو موت آ گئی، ہم ان سے گئے وہ ہم سے گئے، نہیں، وہ دوسرے پہ بے ایمان ابو جہل کی اولاد ہوتی ہے جو کہتے ہیں ہم ان کو فائدہ نہیں پہنچا سکے۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ ہمارے عزیز کی والدہ ماجدہ مرحومہ مذکورہ کے مدارج مراتب کو بلند فرمائے۔ آخری ایک بات عرض کر دوں، خیرات ہوتی ہے نا، خیرات جی، اس کا کیا ہوتا ہے؟ ہمارے آقا کا فرمان سن لو، میں انہو لو کان مسلمن فآتقتم عنہ او حججتم عنہ او تصدقتم عنہ بلغ ذلک۔ بس اتنا دیکھا کرو جن کے لیے خیرات کریں ان کا عقیدہ صحیح تھا یا نہیں۔ سرکار فرما رہے ہیں عقیدہ صحیح تھا یا نہیں، اگر صحیح عقیدہ ہے تو خیرات کرو، حلال مال کی خیرات کرو، اللہ کی رضا کے لیے خیرات کرو، پھر کیا ہوگا؟ فرمایا یہ خیرات کا ثواب تمہارے ماں باپ یا جس کے لیے بھی مومن کے لیے کر رہے ہو، مومنہ کے لیے، ان کی قبر میں ان کے پاس پہنچے گا، قبر میں پہنچے گا۔ کیا پہنچے گا؟ ثواب پہنچے گا، ہدیہ۔ اور کیسے پہنچے گا؟ اللہ تعالیٰ فرشتے کو حکم دیتا ہے، فرشتے جا، میرے محبوب مدینے والے کے ایک عاشق نے اپنی اماں کے لیے یہ خیرات کی ہے، ختم پڑھوایا ہے، جا وہ ہدیے جتنے بھی ہیں، چاہے تلاوت کی گئی، نعت پڑھی گئی، تقریر کی گئی، قرآن سنایا گیا، حدیث سنائی گئی، یہ سارے اور خیرات کی گئی، ہدیہ اپنے نوری طبق میں تھال میں رکھ اور اس مائی کی قبر پہ جا۔ اب حدیث پاک کیا ہے؟ وَيَقُومُ عَلَى شَفِيرِ الْقَبْرِ، وہ جو ہے نا فرشتہ ان کی اماں جان کی قبر کے کنارے پہ جا کے کھڑا ہو جائے گا، وَيَقُول اور کہے گا